ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار کو بنایا کفر کرتے ہوئے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور اسی طرح ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قصے کی جانب رہنمائی کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ مختصراً واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر الراہب تھا۔ یہ خزرج یعنی انصاریوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا مدینہ کے اندر بڑا پایا اور عہدہ تھا۔ قریب تھا کہ اس کو خزرج کا سردار بنا دیا جائے یا عمومی طور پر مدینہ کا سردار بن جائے۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک لشکر بن جاتا ہے، مسلمانوں کی طاقت بن جاتی ہے، تو جو عہدہ اسے ملنا چاہیے تھا بغیر جانبدارانہ انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عہدے کو لے لیتے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں سے حقد کرتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ مسلمان ہو گیا تھا مگر یہ منافقوں کا ایک بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی دکھانے میں اس نے کوئی قصر نہ چھوڑی تھی، یہاں تک کہ جب غزوہ بدر ہوئی اور مسلمانوں کی طاقت مدینہ کے اندر مضبوط ہو گئی تو باقاعدہ یہ مدینہ سے نکل کر مکہ آیا اور مشرکین کو لڑائی کے لیے ابھارا اور کہا کہ کیا تم اپنے سرداروں کا بدلہ نہیں لوگے؟ تمہیں جو مدد چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو لہذا اس کے اکساوے پر کہیں یا بدلے کی آگ میں کہیں جنگ احد پیش آئی، اور جب جنگ احد پیش آئی تو یہی وہ خبیث تھا جس نے احد کے میدان میں گڈھے کھود دیے تھے اور انہی گڈھوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ کا گال پھٹ گیا تھا، پیشانی پھٹ گئی تھی، آپ کے کوچیلے دانت گر گئے تھے۔ یہ ساری تکلیفیں اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ جب مسلمان جنگ احد کے بعد بھی مضبوط ہوتے رہے تو یہ ملک شام چلا گیا۔ وہاں کے بادشاہ کے پاس جا کر اپنے حالات بیان کر کے اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ لشکر لائے اور مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو مدینہ سے مار بھگائے۔ اب جب وہ ملک شام میں تھا تو اس نے اپنے ماتحتوں کو پیغام بھیجا اور کہا کہ تم ایک مسجد بنا لو، ایک مسجد جو مسجد قباء کے بالکل قریب تھی وہاں مسجد بناؤ اور جتنے منافق ساتھی ہیں سب کو وہاں اکٹھا کرو، اور جو بھی باہر سے مسلمانوں کا دشمن آئے اس کو اس مسجد میں پناہ دی جائے، اور کوشش کرنا کہ اس مسجد میں پہلی نماز خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ لہذا آپ تک پیغام بھیجا گیا، کہا کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے بزرگ لوگوں کے لیے، کیونکہ بزرگ لوگوں کو مسجد آنے میں اور سردی کے وقت میں جانے آنے میں تکلیف ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول آئیے اس میں آپ نماز پڑھائیے۔ اسی وقت اللہ کے رسول کیا ہے تبوک کے لیے جا رہے تھے، تبوک کے غزوے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ جب ہم تبوک سے لوٹ کر آئیں گے تو آپ کی مسجد میں ضرور نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جاتے ہیں، جب آپ لوٹ کر آتے ہیں بس ایک دن کا فاصلہ تھا کہ آپ مدینہ میں داخل ہو جائیں اور مسجد ضرار میں نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار کو بنایا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کفر پر ہیں، کافر ہیں، اور انہوں نے اس مسجد کو مسلمانوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے اور اللہ اور اس کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے بنایا ہے۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، مسجد کو گرا دیتے ہیں اور مسجد کو آگ لگانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ یہ ایسا قصہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ اب اس قصے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ چند نصیحتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ملتی ہے کہ اگر انسان گنہگار ہو تو اس کا اثر زمین کو بھی پڑ جاتا ہے۔
اگرچہ وہ زمین اللہ کا گھر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ زمین اللہ کا گھر ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے بنانے والا نافرمان ہے، اس کے بنانے والا منافق ہے، تو ایسی مسجد بھی کیا ہے، زمین کی بری ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ تو لہذا ان لوگوں کے نفاق نے اس مسجد پر اثر ڈالا۔ اسی طرح جس طرح کہ اگر کوئی آدمی نیک ہو اور اپنی نیکی کی بنیاد پر کسی مسجد کو بنائے تو اللہ اس مسجد کے اندر برکت دے دیتا ہے، اللہ اس مسجد کو کیا کشادہ کر دیتا ہے، لوگوں کے لیے دلوں کو اس مسجد کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم بات ہمیں جو یہاں پتہ چلتی ہے کہ جو بھی کام انسان کرے، اگر کوئی نیک کام بھی انسان کرے مگر اس کام کی وجہ سے اگر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ کام نافرمانی کا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں مسجد بنائی گئی، کیا مسجد بنانا، نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا غلط بات ہے، لیکن اس مسجد کی وجہ سے اختلاف بڑھ گیا تھا، مسلمانوں میں تفریقہ بڑھ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مسجد ہی کو گرانے کا حکم دیا جو مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرے۔ تو یہاں ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان نیک کام کرے مگر ایسا کوئی کام نہ کرے جس کے کام کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اختلاف پڑے، نہ ایسی جگہ مسجد بنائے، نہ ایسی جماعت بنائے، نہ ایسی جمعیت بنائے جو جمعیت کیا ہے اختلاف کی بنیاد پر ہو، نہ ایسی جماعت کھڑا کرے جو اختلاف ڈالے، نہ ایسی مسجد اکٹھا کرے جو کیا ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں بنائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، یہ ساری عبادتیں مسلمانوں کو اکٹھا کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اسی عبادت کی آڑ میں، اسی جماعت کی آڑ میں، انہی مسجدوں کی آڑ میں اپنے ذاتی اغراض کو پورا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے نیک کام سے بھی کسی چیز کی شروعات کرتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول نافرمانی کہتے ہیں۔ ایسے کام کو چھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک نقطہ اس واقعے سے میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بسا اوقات انسان کا کام اچھا ہوتا ہے لیکن نیت بری ہو تو وہ کام بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر انسان کی نیت فاسد ہے، کام کتنا بھی بڑا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کتنی بھی کر لے، لیکن نیت شروع ہی سے غلط تھی تو اس کا نتیجہ بھی اللہ کے یہاں غلط نکلتا ہے۔ اور ایک اہم چیز جو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں، یہ جو جماعت میں لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ جو جمعیتیں بنائی جاتی ہیں، ان کا سب سے اہم مقصد لوگوں کو جوڑنا ہونا چاہیے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کے دلوں کو پھیرنا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت پر ابھارنا۔ اگر کوئی مسجد اس کام سے اس مقصد کو بھول دیتی ہے، اگر کوئی جماعت اس مقصد کو بھول جاتا ہے، اگر کوئی جمعیت اس مقصد کو بھول جاتی ہے تو یاد کریں یہ ایسا کوئی فائدے کا کام نہیں ہے جسے اللہ اس کے رسول نے کیا بہتر قرار دیا، چاہے وہ مسجد بنانا ہو، چاہے وہ جماعت اکٹھا کرنا ہو یا وہ جمعیت کو بنانا ہو۔ اس لیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر سخت وعید بیان کی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کا سردار بن جائے، مسلمانوں کی امامت کرے، مسلمانوں کی امامت کرے جبکہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے، مسلمانوں کی سربراہی کرے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سناتے ہوئے کہا کہ ثلاثۃ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر کے ایک بالش کے اوپر نہیں جاتی، یعنی ان کی نماز کا ثواب یہیں رہ جاتا ہے، اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ انہیں ثواب نہیں دے گا۔ فرماتے ہیں رجل اما قومهم وهم له کارہون، کہ وہ آدمی جو لوگوں کی امامت کرے، لوگوں کی سربراہی کرے جبکہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کا ناپسند کرنا یہ دین کی وجہ سے ہونا چاہیے، دنیاوی مفاد کے لیے۔ اگر دنیاوی مفاد کی وجہ سے کسی امام کو ناپسند کرتے ہیں، اپنے ذمہ دار کو ناپسند کرتے ہیں تو یہاں یہ حدیث فٹ نہیں آتی ہے، لیکن دین کی کمی کی وجہ سے، دین کے مسئلے میں وہ کوتا ہے، عمل میں کوتا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی اس سے زیادہ امامت کا حقدار ہے، سرداری کا حقدار ہے، اس کے بعد بھی وہ لوگوں کی امامت کرتا ہے، سرداری کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، یا بذات خود وہ فاسق ہے یا وہ حرام روزی کھاتا ہے اور پھر لوگوں کی امامت کرتا ہے، حرام روزی کھا کر لوگوں کی سرداری کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کی نماز کا ثواب بھی اس کے سر کے ایک بالش کے اوپر نہیں جاتا۔
اب حدیث کی وجہ دیکھیں، اللہ کے نبی نے ایسی بات کیوں کہی؟ کیونکہ اگر کوئی آدمی لوگوں کی امامت کرے، لوگوں کی سرداری کرے، لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں، تو کیا ان کے درمیان اتحاد پیدا ہوگا یا یہ اختلاف کی جڑ بنے گا؟ تو اختلاف کی جڑ کوئی بھی کام یا کوئی بھی شخص بنے، اسلام نے ایسے آدمی کا اور ایسے کام کا کیا ہے، سختی سے معادنہ کیا ہے، سختی سے ان کی سرزنش کی ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا کبھی کوئی کام نہ کرے جو مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، جماعت کے اندر، جمعیت کے اندر اختلاف پیدا کرنے والا ہو، اور ہر شخص اپنی ذات کو اس سے بچا کر رکھے۔ اب اس آیت کے اندر ایک بڑی پیاری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد زرار میں نماز پڑھنے سے منع فرما کے اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ کو نماز اس مسجد میں پڑھنی چاہیے جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، یعنی مسجد نبوی کو یہاں مراد لیا گیا۔ اس سے علماء اکرام نے ایک پیارا مسئلہ استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی آدمی، اس کے پاس اختیار ہو کہ کوئی ایسی مسجد میں پڑھے جو نئی بنی ہو یا ایسی مسجد میں پڑھے جو پرانی ہو، تو کہتے ہیں کہ پرانی مسجدوں میں نماز پڑھنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، کیونکہ مسجدیں جتنی پرانی ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اتنی ہی معمور ہوتی ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی دو ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو قدیم پرانی مسجدوں کو اختیار کرے، اس میں عبادت کا زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمل کیا کیجیے، آپ عمل کیا کیجیے، آپ ان سے کہیے کہ یہ سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں عمل کیا کریں، اس لیے کہ ان کے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اور رسول دیکھ رہے ہیں، اور مؤمنین بھی ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی دیکھیں گے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان مسلمان ایمان والا اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صرف زبان سے اگر کوئی اقرار کر لے، عمل میں کوتا ہو، تو ایسا انسان مکمل نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ مکمل مومن ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب انہیں عبادت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ سے نہیں، کم از کم لوگوں سے تو شرم محسوس کرنی چاہیے کہ آپ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، آپ یہ عمل میں کوتا ہیں، وہ عمل میں کوتا ہیں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہنا ہے تو کہہ دو، میں اور میرا اللہ تو بہتر جانتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ میرا اللہ بہتر جانتے کہ میں کیسا ہوں، لوگوں کی اچھا کہنے یا برا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جبکہ یہ جو تصور ہے اسلام اس کے سخت مخالف ہے۔ اگر لوگ کسی کو برا کہیں، چاہے وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک برا ہے، اور لوگ جس کو اچھا کہیں، اگر چاہے وہ کتنا ہی برا لوگوں کی نگاہوں میں کیوں نہ ہو یا اپنی ذات کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تھے، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ صحابہ اکرام نے جب اس جنازے کو دیکھا تو اس کی تعریف کرنے لگے کہ بڑا نیک انسان تھا، ایسا کرتا تھا، ویسا کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس جنازے کی تعریف کرتے سنا تو اللہ کے نبی نے کہا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر دوسرے موقع پر اور ایک جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو لوگوں نے اس جنازے کو دیکھ کر اس کی برائی شروع کی کہ ایسا انسان تھا، ویسا تھا، ایسا کرتا تھا، ویسا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جنازے کی برائی سنی تو اللہ کے نبی نے کہا وجبت، کہ اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اب صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو موقع پر دو جنازے گزرے اور آپ نے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے بھی واجب ہو گئی، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی، اے اللہ کے نبی مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم لوگوں نے برائی کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، یہ لوگ کیا ہے؟ زمین میں اللہ کے گواہ ہیں، یہ لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ سارے لوگ بیک وقت جھوٹ نہیں بول سکتے، سارے لوگ کسی ایک انسان کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ اگر لوگ کسی کو برا کہتے ہیں تو وہ انسان اللہ کے نزدیک برا ہے، اور لوگ اگر کسی کو اچھا کہتے ہیں تو انسان اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح آپ اپنے آپ کو اچھا رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو اچھا پیش کریں، کیونکہ لوگ کیا ہے؟ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین سے پوچھیے کہ جب اللہ اس کے رسول کی باتیں کی جاتی ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کننا نخوض ونلعب، ہم تو ہنسی مذاق میں ایسا کرتے ہیں، ہم تو ہنسی مذاق میں ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کیا یہ اللہ کے ساتھ، اس کی نشانیوں کے ساتھ، کیا اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے تحقیق کے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض کو توبہ کی وجہ سے معاف کرے، مگر بعض کو اللہ عذاب دے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ایسے مجرمین کو بخشنے والا نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بتایا جو اللہ کا مذاق کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، یا یوں کہیں دین اسلام کی تعلیمات میں کسی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے کچھ فائدے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلی چیز ہمیں جو سمجھ میں آتی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دین اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑائے، وہ مذاق زبان سے نہیں صرف دل سے ہو، دل سے کسی چیز کو حقیر سمجھے، دین اسلام کے کسی مسئلے کو معمولی سمجھے، اور کیا ہے بسا اوقات زبان سے اس کا اظہار بھی کرے، تو ایسا مذاق اڑانا یہ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ کیونکہ جب بھی انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو مذاق انسان اسی کا اڑاتا ہے جسے وہ اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، جس کی کوئی وقعت اس کے نزدیک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی نشانیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نیچا گرا کر اس کا مذاق اڑائے تو ایسا انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہنسی مذاق میں بھی کوئی آدمی زیادہ حیا کرنے والا ہوتا ہے تو مذاق میں کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو اتنی حیا ہے کہ تم کو برقع پہن لینا چاہیے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ برقع یہ صرف عورتوں کا پہننے والا کالا لباس نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ دین اسلام کا شعائر ہے۔ اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی دین اسلام کی کسی حکم کا مذاق کرتا ہے تو اسلام اس انسان کو کیا ہے زبان سے کافر کہہ دیتا ہے کہ وہ انسان اسلام سے نکل گیا، کیونکہ اس مسئلے میں اللہ اس کے رسول کیا ہے یقیناً بڑے ہی سخت ہیں، کیونکہ اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، اللہ کی آیتوں کی تعظیم ہونی چاہیے، نبی کا احترام ہونا چاہیے، دین اسلام کے شعائر کا احترام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ بہت سارے لوگ دین اسلام کو گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے۔ بعض لوگ کچھ ایمان والوں کو برا بلا کہتے ہیں کہ یہ تو لمبی ازار والے ہیں، یہ تو آدھے ٹخنے والے ہیں، یہ تو داڑھی والے ہیں، یہ تو برقعے والے ہیں، یا یوں کہیں مسلک کے نام پر کچھ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں تو جو علماء ہیں ان کو الگ الگ القاب سے پکارتے ہیں، علماء کو الگ نام دیتے ہیں، کوئی ملا جی کہتا ہے، کوئی داڑھی والے، ٹوپی والے، مسجد والے، اس طرح کے نام علماء کو دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی کسی ذاتی انسان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن وہی انسان اگر دین اسلام سے تعلق رکھتا ہے، آپ اگر اس کا مذاق اڑائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ مذاق اللہ کے دین کا مذاق بن جاتا ہے، اور اللہ کے دین کا مذاق کرنا یہ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ ایک مذاق اڑانا اسلام اسے جائز قرار دیتا ہے۔ وہ مذاق کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بطور مقابلہ کسی کا مذاق اڑائے، کسی نے مذاق اڑایا تو بطور مقابلہ آپ مذاق اڑائیں۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے تو مشرکین آ کر مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اے نوح علیہ السلام اس کشتی کو آپ کہاں چلائیں گے؟ کیا کندھے پر اٹھا کر اسے دریا تک لے جائیں گے، یا صحرا میں چلو سے پانی لا کر اس صحرا کو آپ دریا بنائیں گے؟ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن وہ وقت آیا کہ وہ چولہا جس میں وہ آگ لگاتے تھے وہ پانی اگلنے لگا، آسمان پانی اگلنے لگا، اور وہی صحرا دریا میں بدل گیا اور وہ کشتی تیرنے لگی۔ تو حضرت نوح نے ان کا مذاق اڑایا، ان کا مذاق اڑاتے کہا کہ اب جاؤ دیکھیں کہ تم کس کی پناہ لیتے ہو، اس کشتی میں آنا چاہتے ہو، یہ تو کشتی اب تیرنے کیسے لگی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ تو حضرت نوح کا ان کا مذاق اڑانا یہ بطور مقابلہ تھا۔ اس کے علاوہ انسان احتراز کرے کسی انسان کے رنگ کا، کسی کے کلر کا، کسی کے پست قد ہونے، لمبے ہونے، کسی کے غریب ہونے، کسی کے مالدار ہونے، یا کسی کے شباہت کا مذاق اڑائے۔
یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں یہ مذاق اڑانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اشارے سے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ وہ تو پستقد ہیں، وہ تو گڈی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، عائشہ یقیناً تم نے ایک ایسی بات کہی ہے اگر اس بات کو سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ صرف اشارے سے کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اشارے سے کہا۔ تو ایک اشارے کے ذریعے بھی کسی مسلمان کا مذاق اڑانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو گرا گزرتا ہے۔ بہت سارے لوگ لوگوں کی آواز کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ لوگ برے برے القاب لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں، الگ الگ نام رکھ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی کا یہ لقب ہے، فلاں آدمی کا یہ لقب ہے۔ یہ لقب رکھنا اور خاص کر مذاق اڑاتے ہوئے لقب رکھنا یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی دیندار ہے، دیندار لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اس کی مدد کا نام لے کر بھی مذاق اڑانے کو اللہ اس کے رسول پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام کو صحیح طور پر سمجھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا اور دین اسلام کے شعائر میں تمام شعائر کا احترام اور عزت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔